عظیم وہ ہے جو عظیم کام کر رہا ہے۔ میرے پاس کین بٹرفیلڈ نام کا ایک شخص آیا۔ اس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا والد مرتے وقت اس کے لیے $40,000 چھوڑ گیا تھا، لیکن اس نے وراثت میں ملنے والی یہ رقم فضولیات میں ضائع کر دی۔ اس نے $1 کے 7 عدد پرانے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ اب اس دنیا میں میری یہی پونجی باقی رہ گئی ہے۔ کین بٹرفیلڈ کا قد لمبا اور شخصیت باوقار تھی۔ اس نے آنرز کے ساتھ گریجویشن کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں مکمل طور پر مایوس اور نا امید ہو چکا ہوں۔ میری حالت دیکھ کر میرے ایک دوست نے کہا کہ میں ڈاکٹر نارمن پہلے سے مشورہ کروں۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ڈاکٹر نارمن میری کیا مدد کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تجھے کوئی نیا آئیڈیا دے۔ بہرحال تمہیں ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ میں نے بٹرفیلڈ سے کہا کہ تم مجھے اپنی زندگی کے بارے میں مکمل طور پر بتاؤ، کوئی بات چھپانا نہیں۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر بتایا اور کہا کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، میں زندگی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہوں، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ شراب بھی پیتا ہوں۔ اس کی باتوں میں منفی سوچ کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں نے اس میں ایک خاص بات کا مشاہدہ کیا کہ وہ اپنی ہر بات دہراتا نہیں تھا، اور جو بات بھی کرتا تھا وہ بہت واضح طور پر کرتا تھا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ سوچنے اور اپنے خیالات کو اچھی طرح بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بٹرفیلڈ، تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، تم اپنی ذہنی صلاحیتوں کی مدد سے بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن منفی سوچ تمہاری راہ میں حائل ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کا ذکر کرنا چھوڑ دو، ماضی دفن ہو چکا ہے۔ تم نے ماضی میں جو سبق حاصل کیے ان کی اچھی خاصی قیمت تم ماضی میں ادا کر چکے ہو، اب تم صرف مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اب تم اپنی ذہانت اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو بہتر بناؤ۔ بٹرفیلڈ ذہین اور تعلیم یافتہ شخص تھا، اسے میری باتیں سمجھ آ رہی تھیں اور وہ منفی سوچ ترک کر کے مثبت سوچ اپنا رہا تھا۔ ڈاکٹر سیملے کا کہنا ہے کہ جذباتی لوگ جلد ہی بیمار پڑ جاتے ہیں اور جلد ہی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ بٹرفیلڈ بھی ایک جذباتی شخص تھا، اس لیے وہ جلدی ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے نہ تو کبھی $60 کا نام لیا اور نہ ہی کبھی یہ کہا کہ میں غریب ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اب منفی سوچ کو چھوڑ کر مثبت سوچ اپنا چکے ہو۔ یہ جملہ جب موقع ملے دہراتے رہو، میں تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ یہ 5 جملے جب موقع ملے دہراتے رہا کرو۔ میں تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوں، میں ہر لمحہ بہتر ہوتا جا رہا ہوں، مجھے امید کی روشنی دکھائی دے رہی ہے، میں کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوں، خدا ہر قدم پر میری مدد کر رہا ہے اور مجھے راہ دکھا رہا ہے۔ بٹرفیلڈ نے پوچھا کہ کیا مجھے نوکری مل جائے گی؟ میں نے اس سے کہا کہ تم یقین رکھو تمہیں ملازمت ضرور ملے گی، بلکہ ملنے ہی والی ہے۔ فی الحال میں تمہیں تھوڑی سی رقم دے رہا ہوں، تم یوتھ ہاسٹل میں رہنے کا بندوبست کر لو۔ دوسرے دن بٹرفیلڈ نے مجھے بتایا کہ اس نے یوتھ ہاسٹل میں کرائے پر کمرہ لے لیا ہے، اور میں نے جو باتیں اسے لکھ کر دی تھیں وہ انہیں دن میں 30 مرتبہ دہرا رہا ہے۔ چند دن بعد اسے ایک ہوٹل میں مینیجر کی ملازمت مل گئی۔ اس نے شراب نوشی چھوڑ دی، وہ کامیاب ہوتا چلا گیا اور خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ اگر وہ مایوس رہتا اور مجھے کہتا کہ میں آپ کی ہدایات پر کل سے عمل شروع کروں گا، تو وہ کل کبھی نہ آتا۔ اس نے اپنی اصلاح کو کل پر نہیں ٹالا، اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے ابھی اور اسی وقت اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی سوچ کو مثبت بنانے کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس نے $1 کے 7 پرانے نوٹ شیشے کے فریم میں لگا کر دیوار کے ساتھ لٹکا دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک نئی طاقت، جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، اس نے زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیوں کو پا لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھا۔ باتوں کے دوران میرے ایک دوست نے بڑے پتے کی بات کی۔ اس نے کہا کہ انسان کو فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ صحیح ہے۔
جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور آپ کو اپنے کام کے صحیح ہونے کا پورا یقین ہوگا تو پھر آپ کی کارکردگی میں حیرت انگیز حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حق اور سچ کے اندر اپنی بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ جب لوگوں میں تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے وہ جلد ہی اپنی غلطی کو محسوس کر لیتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ کو غلطی کا احساس ہو فوراً اپنا رخ موڑ لیجئے اور صحیح کام کی جانب واپس آ جائیے۔ مثبت سوچ آدمی کو یہی بات سکھاتی ہے کہ اپنی غلطی کی فوراً اصلاح کر لی جائے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں جو بہت دولت مند تو نہیں لیکن بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا چچا زاد فلپ ایک اعلیٰ درجے کا ماہر تعلیم ہے۔ وہ چند سال ایک بڑے عہدے پر فائز رہا۔ وہ آکسفورڈ کے ایک کالج کا صدر بنا۔ فلپ کے والد ایک بہت بڑے بینک میں اعلیٰ ترین عہدے پر کام کر رہے تھے۔ فلپ کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بینک کی ملازمت اختیار کر لے، لیکن فلپ کو کالج میں پڑھانے سے زیادہ دلچسپی تھی۔ فلپ کا ایک چھوٹا بھائی ذاتی کاروبار کرتا تھا اور خوب دولت کما رہا تھا۔ ایک روز فلپ مجھ سے کہنے لگا، ڈاکٹر نارمن، میرے والد اور بھائی کے پاس بے حساب دولت ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، لیکن مجھے درس و تدریس یعنی پڑھانے کے پیشے سے والہانہ عشق ہے اور میں مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میرے والد اور بھائی بے شمار دولت اور جائیداد کے باوجود مطمئن زندگی نہیں گزار رہے۔ میں نے کہا، فلپ، جو مطمئن زندگی گزار رہا ہے اصل میں وہی کامیاب آدمی ہے۔ دولت میں وہ عزت اور عظمت نہیں جو کسی اعلیٰ مقصد کے ساتھ محبت اور وابستگی میں ہے۔ عظیم وہ ہے جو عظیم کام کر رہا ہے، وہ نہیں جو صرف پیسے کما رہا ہے۔ تمہارے شاگرد تم سے محبت کرتے ہیں اور ایک اچھے استاد کی حیثیت سے لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، اس لیے تم اصل دولت یعنی سکون کی دولت سے مالا مال ہو۔ میں جب خوشی اور پرمسرت زندگی کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خوشی نام ہے مہربانی کا، محبت، خدمت اور عنایات کا۔ اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو میں نے خوشی حاصل بھی کی ہے اور خوشیوں کو بانٹا بھی ہے۔ میں اس صبح کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ میری ماں ایک عظیم خاتون تھی۔ اس نے میرے اندر احساس کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ اس نے مجھ پر مہربانیاں کی تھیں اور مجھے دوسروں پر مہربان ہونا سکھایا تھا۔ میں آج بھی اپنی ماں کے مہربان ہاتھوں کو اپنے کندھے پر محسوس کرتا ہوں۔ جب کوئی آپ پر مہربانی کرتا ہے یا آپ کسی پر مہربانی کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں خوشی کے جذبات آپ کے اندر ایک گہری روحانی آسودگی پیدا کرتے ہیں۔ میں اور میری بیوی ہانگ کانگ میں ایک پل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ رش کی وجہ سے میری بیوی کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑی۔ ایک چینی لڑکی نے جلدی سے اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگی کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کچھ پلاؤں۔ ہم نے ایک بار پھر لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے کہا، سر، مجھے کسی کی خدمت کر کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات کہتے ہوئے لڑکی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں یا اس سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ خوشی جسم اور روح کی ضرورت ہے۔ خوشی دل و دماغ کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ جس قدر زیادہ آپ دوسروں کے ساتھ مہربانی کریں گے یا دوسرے آپ کے ساتھ مہربانی کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور اتنا ہی زیادہ آپ کا ذہن سرخیز ہوگا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مایوسی اور نا امیدی زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ بہت پہلے آسمانی صحیفوں میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی یقین ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے اندر یقین کی طاقت ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ یقین کی طاقت سے آپ خوف، مایوسی اور نا امیدی سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی تخلیقی قوت کے ذریعے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔